بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنات کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح جنات بھی زندگی اور موت کا ذائقہ چکھتے ہیں؟ کیا ان پر بھی شرعی احکامات اسی طرح نافذ ہوتے ہیں جیسے انسانوں پر نافذ ہوتے ہیں؟ کیا بروز محشر جنوں کو بھی زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب لیا جائے گا؟ جنات کا کھانا پینا کیا ہے، یعنی جنات کیا کھاتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں اور جنات کون سی مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ تسلی کر لیں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر نہیں کیا تو فوراً سے پہلے کر دیں۔ یہاں آپ کو فیوچر میں دلچسپ اور مفید معلومات کی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ ناظرین، جن کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے کی گئی ہو، جبکہ انسانوں کو مٹی سے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، قرآن اور حدیث میں جنات کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور انہوں نے اس کو عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کے دو اقوال ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مہلت دے دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دے دی گئی ہے، کیونکہ ابلیس بھی جنات میں سے ہے، لہذا یہ کبھی مرتے نہیں، لیکن ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے۔ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا جنات مرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل، جنات مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا۔ اس کو اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اسے جوان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد پھر سے جوانی کی جانب لوٹ آتا ہے۔ یہ زندہ رہے گا، اور باقی جو جنات ہیں ان کو موت آتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالہ سے انسانوں کی طرح ان کی بھی روح قبض کی جاتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوسرے فرشتے کا نام اسرائیل ہے جو جنات کی روح قبض کرتا ہے۔ تیسرے فرشتے کا نام کہز مبرائیل ہے جو کہ چرند پرند جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرتا ہے۔ چوتھے فرشتے کا نام ادم ممکائیل ہے جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں پیڑ پودوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ تمام فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 بارش، نمبر 3 شہد۔ جب جنات کی موت کا خاتمہ ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام جنت میں سے موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں
ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے، اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، وہ موت کے وقت اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ کے لگا کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات کے بھی انسانوں کی طرح موت کے معاملات ہیں، اور انسانوں کی طرح موت اور حیات ہے، اور ان پر شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو آسمانی دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا، اور اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ یہ جنت کے محافظ اور نگران تھے، اور ابلیس بھی ان کا سربراہ تھا اور فرشتوں کا نگران تھا۔ یہ بہت عبادت گزار تھا۔ تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی جنوں کے تذکرے موجود ہیں۔ اس زمانہ میں لوگ سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل تعمیر کروائے وہ جنوں سے ہی بنوائی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا کتے اور سانپ۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات جن کے پر ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور دوسری قسم کے سانپ اور کتے کی طرح ہیں، اور تیسری قسم کے آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے جنات ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں نے ان کے ساتھ ان پر قرآن پڑھا اور فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور آگ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے زاد راہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کا کھانا ہے۔ ناظرین، قیامت کے دن جنوں کا بھی حساب کتاب انسانوں کی طرح ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ یقیناً جنوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرح متوجہ کیا گیا ہے، جن سے ان کی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا گمان کرنے لگے کہ جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔